کہ زمین پر فتنے اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں مزہ چکانے کے لیے چند ایک عذاب میں ہم تم کو مبتلا کریں گے، جس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے واپس لوٹ کر کے آ جائیں۔ تو اب فرعون اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فتنے و فساد پیدا کیے جانے لگے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جس نے اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمائی۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے مسلسل 2 خطبات جمعہ کے دوران آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرعون اور آج کی سیاست اس موضوع پر تفصیلی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دور حاضر میں بالعموم ساری دنیا کے اندر، بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر سیاسی حالات جس کروٹ بدل رہے ہیں، یہ سیاسی نظریات، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز دراصل فرعون کے زمانے میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مومن مسلمانوں کے ساتھ استعمال کر چکا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر اور اس کے علاوہ مختلف قرآن مجید کی آیتوں کے اندر کیا ہے۔
اس سے پہلے میں نے ایک ایک کر کے فرعون کے وہ سیاسی نظریات کو آپ کے سامنے رکھا ہے جو نظریات ہمارے ملک میں آج کے حکمران اختیار کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اس کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان حالات میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ میں ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے چند باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ دور حاضر کے سیاسی نظریات یعنی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے سامنے ہمارا کردار اگر کوئی ادا کرنا ہے ہم کو، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مومن مسلمانوں نے اس وقت جو کردار ادا کیا تھا اس کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اشارے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ اس زمانے میں دو بڑی طاقتوں کا آمنا سامنا تھا۔ ہم نے قرآن کی آیات میں شریعت اسلام کے روشنی میں ان طاقتوں کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل بھی کی ہے، تو ان طاقتوں کے سامنے کس طاقت کو کامیابی حاصل ہوئی تھی؟ فرعون کی طاقت یا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت؟ سیدھا سادہ ہمارا جواب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے اس جنگ کے اندر، ان حالات کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمایا تھا۔ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ میں نے بات گزشتہ جمعہ یہاں تک چھوڑی تھی کہ فرعون نے مختلف طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنی قوم کے سامنے نیچا کرنے کی کوشش کی، ہر اعتبار سے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ موسیٰ کے مقابلے میں بحیثیت فرعون ہونے کے میرا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اب ان تمام تر باتوں کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اب ایک ہی راستہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب فرعون نے اپنے ماننے والوں کو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی واعظ و نصیحتوں کو سن کر کے ان کی طرف مائل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے ہتھ گنڈے استعمال کر کے قوم میں فرعون باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی طرف رغبت کرنے لگی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں یوں فرمایا تھا فاستخف قومہ فأطاعوا انہم قوم فاسقین۔ بس فرعون کی باتوں میں آ کر کے فرعون کی قوم نے فرعون کی اطاعت کرنا شروع کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک کے بعد دیگرے چھوٹی سی چھوٹی نشانیوں سے لے کر کے بڑی سی بڑی نشانیاں تقریباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی معجزات کی شکل میں 9 نشانیوں کو ان کے سامنے رکھا۔ اس کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس وقت جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، ان حالات میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سورہ روم آیت نمبر 21 آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جو قدم اٹھانا چاہیے اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کیا ہے میرے بندو، جب تم دیکھو کہ زمین پر فتنے اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں مزہ چکانے کے لیے چند ایک عذاب میں ہم تم کو مبتلا کریں گے، جس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے واپس لوٹ کر کے آ جائیں۔ تو اب فرعون اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فتنے و فساد پیدا کیے جانے لگے۔
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے پہلے اپنے آپ کو رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور رب سے گڑ گڑایا۔ وہ کیا دعا تھی، وہ دعا کے کلمات کیا تھے، کن چیزوں کو سامنے رکھ کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے سامنے اور اس کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اس کا تذکرہ سورہ یونس آیت نمبر 88 یعنی 80/8 کے اندر بڑے بہترین انداز میں بڑے بہترین کلمات پر مشتمل اس دعا کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا تھا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ یونس کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وقال موسیٰ، اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے اللہ تو نے اپنی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کو، اس کے وزیروں کو وہ چیزیں عطا کی، زینتوں و اموالاً فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زینت تھی، دنیا کے عیش و آرام تھے، دنیا کے آرائشیں تھی اور دنیا کا مال و متاع اے اللہ تو نے فرعون اور فرعون کے وزیروں، فرعون کے سرداروں کو عطا کیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے فرعون اور اس کے وزیروں کو جو دیا گیا تھا، اس کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی تھی اس کا تذکرہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ کرنے کے بعد میں کہتے ہیں ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اہل علم نے آیت کے اس ٹکڑے کا دو مطلب بیان فرمایا ہے۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک سوالیہ انداز میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھا، اے اللہ فرعون اور اس کے سرداروں کو جو تو نے دنیا کی زینت اور دنیا کا مال و متاع عطا کیا ہے، کیا اس لیے عطا کیا کیا اس لیے عطا کیا کہ لیضلوا عن سبیلک، کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم کو وہ چھوڑ دیں۔ ایک ترجمہ اہل علم نے اللہ سے سوال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بات رکھی تاکہ اپنے حالات کا جائزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکیں۔ ہم فرعون اور اس کے سرداروں کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے نہ دنیا کی زیب و زینت ہمارے پاس ہے، نہ اس طرح کا مال و متاع ہمارے پاس ہے، ہم نیتے ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ہمارا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں اے اللہ فرعون اور اس کے سرداروں کو چھوڑو، وہ بچہ کچھ کر رہا، بات سنو، ادھر سنو، بات سنو، کوئی ذرا بتاؤ جی، اس کو خاموش کراؤ۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مقابلے میں جو فرعون اور اس کے سرداروں کو عطا کیا گیا، کیا اس لیے یہ دنیا کی چیزیں عطا کی گئی کہ وہ ہدایت سے دور ہو جائے، صراط مستقیم سے دور ہو جائے، گمراہی کو اختیار کریں؟ ایک ترجمہ یہ، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ جو نعمتیں تو انہیں عطا کیا تھا، دو نعمتیں جو تو نے انہیں عطا کیا تھا، اس کی بنیاد پر وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اہل علم نے اس بات کو سامنے رکھ کر کے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلم ہو کے غیر مسلم، فرما بردار ہو کے نافرمان، ان دونوں حالتوں میں اللہ جسے چاہتا ہے دنیا کی زینتوں سے، آرائش سے مالا مال کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے والا جس چیز کا مستحق بنا ہوا ہے یا حقدار بنا ہوا ہے، اللہ نے اس کو دیا اسے چن کر یا اسے پسند کر کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا کرتا ہے کہ وہ راہ ہدایت پر قائم رہیں گے یا راہ ضلالت اختیار کریں گے۔ پھر ان باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔
اے اللہ یہ جو فرعون ہے اور اس کے جو یہ سردار ہے یا اس کے ماننے والی اس کی جو قوم ہے، ان کے پاس جو کچھ مال ہے اس مال کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، کیونکہ یہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہے جب تک تیرا عذاب نہ ہو۔ تو ان کی زندگی میں عذاب عطا کر۔ عذاب کیسا؟ جو مال دیا گیا جس کو لے کر کے گمراہ ہو رہے ہیں اس مال کو سب سے پہلے برباد کر، اور جو ان کے پاس سمجھنے کے لیے جو دل تو نے عطا کیا تھا جس کا استعمال کر کے وہ تیری باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اے اللہ ان کے دلوں کو اور سخت کر دے۔ تو اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور ان کے قوم کے اور اس کے قوم کے سامنے جو حالات پیدا کیے گئے، اہل علم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مختلف چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ کی سزائیں اور چھوٹے بڑے عذابات فرعون کے سامنے آنے لگے۔ سب سے پہلا جو عذاب آیا، زمین پر قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی کی وجہ سے پھلوں اور اناج کے اندر کمی آ گئی، اور جو کچھ پھل اور اناج کھانے پینے کے لیے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں گھن کا کیڑا پیدا کیا۔ یہ گھن کا کیڑا کیا ہے؟ وہ کیڑا جسے ہم دیمک کہتے ہیں، لکڑی کو کھا کر چاٹ کر ختم کر دیتا ہے، یا بہت سارے چیزوں کو بوسیدہ کر دیتا ہے، یا اناج کے اندر یا پھلوں کے اندر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر آ کر اس اناج کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس اناج اور پھل تھا اسے ختم کرنے کے لیے ان کیڑوں کو عذاب کی شکل میں بھیج دیا۔ اس کے علاوہ مینڈک کا عذاب، اس کے علاوہ خون کا عذاب، اسی طرح مختلف چھوٹے بڑے کیا ہے طوفانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مملکت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کر دیا۔ مختلف عذابات کا سامنا وہ کرنے لگا۔ اب ان حالات میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا جو کردار بنتا ہے، آج کے ان سیاسی حالات میں زمین کے اوپر فساد مچ رہا ہے یا مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارے سامنے کیا آئیڈیالوجی ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے جینے کا؟ ہمارے جینے کا نظریہ موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے کی طاقت تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو فوراً اس سے بڑی طاقت کا استعمال کیا۔ اس سے بڑی طاقت کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس طاقت کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی طرف رجوع ہو کر کے، اس کی طرف اپنی رغبت کو بڑھا کر کے، اس کی طرف ہم اپنے آپ کو مائل کر کے، رب کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنے کے لیے ہم رب سے مدد مانگیں گے۔ مدد مانگنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لیں گے، اور دعائیں ہمارے حق میں رب کے دربار میں کب قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس طرح زندگی گزاریں گے جس طرح ہمارا رب ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی زندگی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے جس زندگی سے ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی ہونے کے اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مومن مسلمان متقی تھے، پرہیزگار تھے، اولیاء اللہ تھے، اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں کو اٹھنے کے بعد خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ تو وہی نتیجہ ہوا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوتی ہے، اور سامنے فرعون اور اس کے ماننے والوں کے اوپر مختلف عذابات ایک کے بعد تسلسل کے ساتھ آنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج مشکل حالات کا سامنا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم اپنے آپ کو رب کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی؟ اپنے رب کے گھر مساجد کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہیں، کیا اسے آباد کرنے کی کوشش کی؟ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر آنے والے علماء اکرام اپنے دروس میں بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنی عالیشان مسجد کی تعمیر ذمہ داروں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، محسنین کی طرف سے بڑی قد و کاوش اور محنتوں کے بعد
لاکھوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کرنے کے بعد یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تعمیر تو ہم کر رہے ہیں، جب اسے آباد کرنے کی بات آتی ہے 200 سے زائد افراد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر ہم اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کے اپنے زندگی پر ملامت کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، غم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے زندگی میں تھوڑی بھی ایمانی غیرت ہے اسے سامنے رکھ کر اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کوئی طاقت ہمارے پاس ہے، ان دنیا کی تمام طاقتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت ہے، اسی طاقت پر ہمارا ایمان ہے، اس طاقت کا نام ہے اللہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، جب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارے آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، بہت سارے پارٹیوں کو اپنے لوگوں کو جو مانتے تھے بنا دیا، اس میں سے ایک جماعت کو بالکل کمزور کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اپنے قوم کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں میں ایک جماعت یا ایک پارٹی یا ایک گروپ ایسا تھا جسے پوری طرح کمزور کر دیا، اور اسے کمزور کرنے کے لیے اس نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم، اس جماعت کے یا اس گروپ کے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کے عورتوں کی حفاظت کرنے لگا۔ کون؟ فرعون۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے پارٹیوں میں بانٹ دیا، ایک پارٹی جو ان کے خلاف تھی۔ دیکھو سیاست کے اندر اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے، اس وقت جو اپوزیشن میں جو پارٹی تھی وہ بنو اسرائیل تھی۔ اب ذرا میں بنو اسرائیل کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، یہ بنو اسرائیل ہے کون، اور یہ فرعون کس قوم سے جڑا ہوا تھا، فرعون کو بنی اسرائیل پر کب اور کیوں مسلط کیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ بنو اسرائیل کی قوم ہے۔ بنو اسرائیل ایک اچھی قوم تھی، بڑے نیک لوگ اس کے اندر تھے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، بڑے شکر گزار بنو اسرائیل۔ بے شمار نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا ایمان مضبوط دیا تھا ان کے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کیا، نعمتیں عطا کیا، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آپ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں، آیت نمبر 40 پر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل، تم اللہ کے ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ کیا، ہم نے بنو اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ جیسے ہی نعمتیں آنا شروع ہو گئی، بنو اسرائیل کے اندر نافرمانیاں عام ہونے لگی۔ اہل علم ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے دیکھیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا۔ اسی طرح کی ایک آزمائش بنو اسرائیل کی ہوئی، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، آزمائش میں ناکامیاب ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اسی عین موقع پر مصر کے اندر یہ جو بنو اسرائیل برسر اقتدار تھے، ہر طرح کے چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال فرمایا تھا، لیکن نافرمانی جب ان کے اندر عام ہو گئی، مصر کے اندر یہ قوم تھی قبطی نام کی یہ قوم تھی۔ یہ بڑے جابر تھے، ظالم تھے، کٹر پسند لوگ تھے۔ اگر آج اس قوم کی تشبیہ ہمارے ملک کے اندر اگر دینا میں چاہوں
تو کھلے عام میں دے سکتا ہوں، آج جو حکومت برسر اقتدار ہے اسی قبطی قوم سے اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب قبطی قوم کو بنو اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے تعلیمات کے خلاف کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ اور یہ اصول آج بھی ہمارے شریعت کے اندر ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَمَا لَمْ يَنْقُضُ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے امت کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جس زمانے میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی اور اس کے نبی کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی، یاد رکھو الا صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ان کے بنائے ہوئے قانون کی نافرمانی کریں گے، غیروں کو تمہارے اوپر دشمن بنا کر کے اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ ہو بہو اسی طرح قبطیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا، آج یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، مسلط نہیں ہوئے، ہم نے اپنے اعمال کے بنیاد پر ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، یا ہمارے اوپر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ ہمارے اوپر آنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آخرکار ان کو کیوں مسلط ہمارے اوپر کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے کے بنو اسرائیل کو یاد کرو۔ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی جب ناشکری انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر بنو اسرائیل سے سب سے پہلے حکومتوں کو چھین لیا۔ 800 سال تک اس ملک میں حکومت کرنے والے ہم، 70 سال پہلے یہ حکومتیں ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد آج ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ یہ کسی دنیاوی طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے جو 800 سال کی زندگی اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کی 70 سال کے زندگی کے مقابلے میں حیث سمجھی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سالوں سے بنو اسرائیل روئے زمین کے اوپر ایک عزت کی زندگی گزارنے والے ہیں، مصر کے اندر قبطیوں کو ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ نے مسلط کر دیا۔ اسی قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے فرعون بادشاہ کہلائے جاتے تھے، جو بڑے جابر ہوا کرتے تھے۔ انہی فرعونوں میں سے ایک فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کہا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا۔ اب اسی فرعون نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر اپنی خدمت کے لیے رکھا کرتا تھا، اپنے ریاست کے ہر چھوٹے چھوٹے کام، حقیر کام یا ایسا حقیر نظریہ جو ہونا چاہیے وہ بنو اسرائیل کو دے کر کے رکھا تھا۔ آج وہی چیز ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، یا تو ہمارے کاموں کو لے کر کے ہم کو حقارت کے نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا تو ہم حقیر کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں یہ تصور دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا تو ہم خود اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب فرعون کے دربار میں فرعون کے کاہن یعنی جسے جوتش کہتے ہیں ایک بات رکھا، کیا بات رکھا کہ اے فرعون، ہم کو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے، تمہارا تختہ الٹنے والا ہے، تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ پیشن گوئی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا اس بنو اسرائیل کے اوپر جابر زیادتی کرنے والے بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور ان بادشاہوں کا اختتام ایک بادشاہ سے ہوگا، اس کو ختم کرنے والا میری اولاد میں سے ہوگا۔ وہ موسیٰ کی طرف اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ جوتش قسم کے لوگ
جو کاہن کہتے ہیں، اسی بات کو لے کر کے فرعون کے سامنے یہ بات رکھا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے تختے کو الٹنے والا ہے، آپ کی سیاست کو ختم کرنے والا ہے۔ جیسی یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی، اعلان کرا دیا بنو اسرائیل کے اندر یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ مصر کے اندر تمام قوموں کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کیا گیا، ایسا نہیں تھا، صرف بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اتنے لڑکے قتل کر دیے گئے، اتنے لڑکے قتل کر دیے گئے، یہی جوتش وغیرہ آ کر کے کہنے لگے، یا آپ کے جو وزیر فرعون کے جو وزیر تھے وہ کہنے لگے اگر آپ اس طرح بنو اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرتے چلے جائیں گے، لڑکوں کو، آپ کی خدمت کون کریں گے؟ آپ کے کام کون کریں گے؟ ان کی حیثیت اس وقت ان کے خدمت گزار کی تھی۔ فرعون نے بھی محسوس کیا، قانون کو بدل دیا، ایک کام کرو، 1 سال بنو اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرو اور 1 سال ایسے ہی چھوڑ دو۔ تو 1 سال قتل کیے جاتے تھے لڑکے، 1 سال چھوڑ دیے جاتے تھے، پھر 1 سال قتل کر دیے جاتے، پھر 1 سال چھوڑ دیے جاتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا مقام عطا کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ مجھے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج تاکہ موسیٰ کے پاس جا کر کے میں دعوت کا کام کروں۔ آپ کو معلوم ہے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی 1 سال بڑے تھے۔ 1 سال جو فرعون نے بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے سے روکا تھا، اسی سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے دوسرے ہی سال جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا وہ سال تھا۔ اب ذرا میں یہاں ٹھہر کر کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا یستضعف طائفة منہم، فرعون اس کے سامنے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا، وہ جماعت بنو اسرائیل کی تھی، اور ان کو کمزور سے کمزور کرنے کے لیے یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو وہ قتل کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کے عورتوں کی حفاظت کرتا تھا۔ تو بے شمار لڑکے قتل کیے گئے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کئی لڑکوں کو اس نے بنو اسرائیل کے قتل کیا۔ جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو راستے کیسے کھولتا ہے؟ مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، قصہ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں بہا کر کے فرعون تک پہنچایا تھا، شوق سے سننے کے لیے نہیں۔ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو 1 سال پہلے پیدا کرتا جہاں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا، یا 1 سال بعد پیدا کر سکتا تھا، اس سال بھی بچوں کو قتل کرنا نہیں تھا۔ لیکن جس سال بچے قتل ہونا تھا، لڑکے خاص کر، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیدا کرتا ہے، اور ان کے ماں کو یہ الہام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو تمہارے لڑکے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کام کرو، دریائے نیل میں اپنے بچے کو بہا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک ٹوکرا تیار کیا، اس میں اپنے بچے کو رکھا اور اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے ماں یہ بچہ ضرور تجھے ملے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اور اپنے لڑکی سے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے سے ہوتے ہوئے اس کے اوپر نظر رکھ۔ یہ دریائے نیل سے گزرتے ہوئے وہ محل کے پاس پہنچا جس محل کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں تذکرہ کیا تھا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرعون نے کہا تھا اے میرے لوگوں، کیا میرے اس بنگلے کو نہیں دیکھتے؟ اس بنگلے کے نیچے سے اور اس بنگلے کے سامنے جو میں نے باغیچہ بنایا ہے، اس باغیچے کے نیچے سے دریائے نیل کے نہریں بہتی ہیں، میری یہ طاقت، یہ میرا پاور ہے۔ اسی دریائے نیل سے بہتا ہوا وہ بچہ فرعون کے بنگلے تک پہنچتا ہے، اور فرعون کے جو وزیر تھے
اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور فرعون کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ وہ لڑکا ہے، فرعون نے حکم دیا قتل کرو۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا کیوں قتل کرو گے؟ معصوم ہیں، وہ کس قوم سے ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری اولاد نہیں ہے نرینہ، وہ ہمارا سہارا بنے، معصوم بچے کو کیا معلوم ہے، آپ اس کو خامخواہ قتل کرو گے؟ بات مان لیا، بات مان لیا۔ عورتوں نے اچھوں کو منائے ہیں، اچھے معاملات میں اور برے معاملات میں بھی، لیکن آسیہ، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسیہ کو ذریعہ بنایا۔ آج ہماری عورتیں ایک ماں بن کر، اپنے آپ کو ایک ماں کے مقام پر رکھ کر اپنے بیٹوں کو موسیٰ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ بہن جس کی حفاظت کے لیے دریا کے کنارے سے گزر کر وہ فرعون کے محل تک پہنچی تھی، آج کی ہر عورت اپنے آپ کو ایک بہن کے مقام میں رکھ کر کے اپنے بھائیوں کو ایک موسیٰ جیسا بھائی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا عبرت حاصل کرتے ہیں ہم لوگ؟ آج ہمارے ماؤں کا کردار کیا ہے؟ دین کو لے کر کے، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے، ان کی تربیت کو لے کر کے آج افسوس کا مقام ہے۔ کھانے پلانے پہلانے اڑانے کے علاوہ ہم نے کوئی تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی۔ پھر بھی آسیہ علیہ السلام کے قصے ہم سنتے ہیں۔ آسیہ نے کہا فرعون نے چھوڑ دیا، فرعون نے چھوڑ دیا۔ اللہ اگر کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں انسان کو بچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے ہم کو راستے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ موسیٰ کو بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور جس جگہ میں جا کر کے ان کا خاتمہ ہونے والا تھا، اسی خاتمے ہونے والی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا آغاز فرمایا، وہاں سے ان کی شروعات ہوئی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کو ایسے حالتوں میں، ایسے جگہوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے جن جگہوں سے محفوظ ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آج ہم اس کیا ہے اسٹیج میں کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم کیسے حفاظت کریں اپنے جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے عزتوں کی، اپنے نسلوں کی، ہم اپنے آپ کی کیسی حفاظت کریں۔ اللہ کی ذات پر امید رکھو، اللہ کی ذات سے جڑو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیا ہے۔ جڑنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ، جمعہ جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کون ہے اسی محلے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی محلے میں کیا ہے گھر بسے ہوئے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں، لیکن 5 وقت نمازوں میں اللہ کا گھر یاد نہیں آتا۔ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے محترم۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح محفوظ کیا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی محفوظ فرمایا، تو وہی سلسلہ آج تک یہ چلتے آ رہا ہے۔ اسی لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال اس طرح فرعون نے اپنے آئیڈیالوجی کے اندر ایک پارٹی کو، ایک جماعت کو کمزور کرنے کے لیے ہتھیار کا استعمال کیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جگہ جگہ پہ مختلف الزامات ڈال کر کے یا تو قید و بند کیا جا رہا ہے، نظر بند کر دیا جا رہا ہے، یا تو اسے وہاں پہنچایا جا رہا ہے جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ سازشیں پوری طرح ہمارے سامنے کھل کے نہیں آ رہے کہ اس قوم کے افراد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور جب اسی قوم کے عورتوں کی بات کی جائے، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءُهُمْ، فرعون بنو اسرائیل کی عورتوں کی حفاظت کرتا، ان کو زندگی دیتا، نہیں مارتا تھا ان کو۔ آپ کو معلوم ہے آج کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آج طلاق کے نام پر مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ عورتوں کے خلاف یہ تو کیا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کبھی طلاق کے مسئلے کو اٹھا کر کے اس کی طرفداری، کبھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی ہونا چاہیے، مسلمانوں نے ان کو آزادی نہیں دی، اس نام پر ورگلایا جاتا ہے مختلف چیزیں، کبھی حجاب کو، کبھی طلاق کو، کبھی فلاں مسائل کو، کبھی فلاں مسائل کو۔ عورتوں کے ہمدردی میں بات کریں گے، وہی ہمدردی فرعون نے بھی جتائی تھی، آج کی حکومتیں بھی جتا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ ان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے گا۔ فرعون نے جو زیادتی عورتوں کے ساتھ کی، قبطی قوم کے ذریعے سے بنو اسرائیل کے اوپر ایک بڑی داستان ہے، ان کے عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی۔
آج کہیں نہ کہیں اسی چیز کو ایک آئیڈیالوجی بنا کر کے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ قوم ان چیزوں سے غافل ہے۔ کیوں آخرکار ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فرعون سے یہی امید رکھی جاتی ہے کیونکہ وہ مفسد تھا، زمین پر فساد مچانے والا۔ جو اللہ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو اللہ کو نہیں مانا وہ کسی کو نہیں مان سکتا، وہ کسی کی سن نہیں سکتا۔ آج اسی اسٹیج میں اس ملک کے اندر حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، مفسد ہیں، فساد کہ وہ ہر موقع تلاش کریں گے جن موقعوں کے ذریعے سے فسادوں میں مبتلا کر کے تکلیف اور پریشانی پہنچائی جائے۔ اس کے لیے اب وہی سوال میرے پاس آتا ہے کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا، ہم کو وہی کرنا ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے، میرا آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ ہے، اس میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن باتیں ختم ہوتی نہیں۔ ہمارے سامنے عبرت لانے کے لیے بہت سارے موقع ہیں، ضرورت ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں، کچھ نہ کچھ فکر کریں، کچھ نہ کچھ اپنے زندگی کے مستقبل کے لیے، اپنے زندگی کے فیوچر کے لیے۔ آپ کی جنت بعد میں، آپ کی خبر بعد میں، آپ کا سوال جواب بعد میں، لیکن مرنے سے پہلے ایک سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو، ایک اطمینان کی زندگی جینا چاہتے ہو، اپنے پیٹوں سے پیدا ہونے والے معصوم نسلوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہو، میں آج آپ سے کہتا ہوں سدھر جاؤ، ابھی سے جوڑو اپنے رب سے، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑو۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے سامنے نہیں بچا، وہ ایک ہی راستہ ہے جو فرعون کے دہلیز پہ پہنچتا ہے، وہی راستہ جو اللہ نے موسیٰ کو اس راستے سے پہنچایا تھا۔ ان کے درمیان سے اللہ راستے نکالے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب سے جوڑیں، رب ہمارے سے جب جڑ جائیں، دنیا کی کوئی طاقتیں رب کی طاقت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ یہ بات کان کھول کر کے سن لو، آج کی یہ کمزور طاقتیں جس کی ہیبت ہمارے دلوں میں آج ایسی پیدا ہو رہی ہے، ہم اپنے جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو بزدل سمجھ رہے ہیں۔ یہ قوم بزدل نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایمان کا رتی برابر بھی حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر ان فرعونی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو بزدل سمجھتا ہے، یہ میرا چیلنج ہے، اس کے ایمان کی یہ کمزوری ہے۔ جس کے پاس ایمان مضبوط ہے وہ بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ کی طاقتیں، اللہ کی مددیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کی وہ نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ سامنا کر سکتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے سامنے یہ جو فرعون کی آئیڈیالوجی تھی جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آج ان تمام آئیڈیالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ کر ان کا جو کردار تھا اس کردار کو اختیار کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔